والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضی اللہ عنہما، ریاض الصالحین کا چیپٹر توبہ کا ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں کچھ حدیث پڑھ لی ہیں۔ آج 22ویں نمبر حدیث ریاض الصالحین کی ہم پڑھیں گے، جو صحابی عمران بن حسین خزاعی سے مروی ہے۔ ان کی کنیت تھی ابو نجید۔ یہ بیان کرتے ہیں ان امرأۃ من جہینۃ، جہینہ قبیلے کی ایک خاتون، ایک عورت، اتت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس آئی، وہی حبلی من الزنا، اور وہ خاتون بدکاری کی بنا پہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی۔ فقالت یا رسول اللہ، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت حدا فاقمہ علی، میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے، بدکاری کی وجہ سے مجھ پر حد قائم کریں۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ، رسول کریم علیہ السلام نے اس کے ولی یعنی وارث کو بلایا اور انہیں کہا، احسن الیہا، آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اس کی نگہداشت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ احسان کرتے رہیں۔ فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي، جب وضع حمل ہو جائے، ڈلیوری ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ کہتے ہیں فَفَعَلَ، اس بندے نے ایسے کیا۔ یہ جو پروسیجر ہے ڈلیوری کا، حمل کا، یہ گزرا۔ اب یہاں اختصار ہے، تفصیل نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا قبیلے کی جو عورت ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو فوراً اس کو لے کر کے آ گئی، اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، مجھ پر حد قائم کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب تک یہ دودھ نہیں چھوڑتا اس وقت تک آپ پہ حد قائم نہیں ہوگی۔ اس بچے کا بیچارے کا کیا قصور ہے، آپ اسے لے جائیے۔ تو پھر چند ماہ بعد پھر دوبارہ آ گئی اور اس بچے کے ہاتھ میں کیا تھا، ٹکڑا پکڑایا ہوا کہ اب کھانے کے قابل ہو چکا۔ اللہ اکبر، دودھ کیا ہے پیا اس نے۔ پھر اس کے بعد پھر نبی کریم نے فَأَمَرَ بِهَا نبی اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم نامہ جاری کیا، حد قائم کرنے کا، رجم کرنے کا۔ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، اس عورت پر کپڑوں کو کسا گیا، کپڑوں کو اچھی طرح باندھا گیا۔ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، پھر حکم دیا اس کے متعلق، فَرُجِمَتْ، اور اسے رجم کر دیا گیا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے اسے مار دیا گیا، کیونکہ بدکاری کی جو سزا ہے، جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کرنا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی پہلے آیت بھی تھی، اگرچہ اس کی تلاوت اب منسوخ ہے لیکن حکم کے باقی ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں وضاحت کر رکھی ہے کہ اگر میں چاہتا تو وہ آیت دوبارہ لکھواتا، لیکن وہ اب آیت کے منسوخ ہے لیکن اس کا حکم کے باقی ہے۔ لوگ یہ کہیں گے قرآن میں اضافہ کر دے تو، لیکن انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں تو رجم نہیں ہے، حالانکہ کہتے قرآن میں رجم موجود ہے، ہم نے رجم کیا، اللہ کے نبی نے رجم کیا، ابو بکر نے کیا، ہم نے رجم کیا۔ تو یہ رجم جو ہے یہ ثابت ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں، یعنی جیسا کہ متجدد قسم کے جدید ماڈرن ذہن کے جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو کہ صرف کیا ہے، کوڑے کی سزا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں، اس میں یہ رجم کہیں نہیں ذکر کی۔ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث مانتے نہیں۔ برحال فقال عمر فاروق نے کہا، اب نبی کریم علیہ السلام نے رجم کے بعد ثم صلی علیہ، اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ عمر بن خطاب نے آپ کو کہا تصلی علیہ یا رسول اللہ وقد زنت، اس عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے تو بدکاری کی، زنا کیا۔
آپ نے فرمایا کتابت توبتن، اس نے ایسی پکی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل مدینہ، اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے نا، وسعتہم، ان کو کیا کافی ہو جائے، وسیع ہو جائے، یعنی ایسی پکی توبہ اللہ کے ہاں قبول۔ وہل وجدت افضل من ان جادت بنفسها للہ، کیا آپ اس سے افضل کی پاتے ہیں کہ جیسے عورت نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اپنی کے جان کیا ہے دے دی، اور دنیا میں اس نے یہ سزا لے کر کے جہنم کی آخرت کی سزا سے کیا ہے وہ بچ گئی۔ یہ روایت کیا صحیح مسلم میں۔ اس حدیث سے سب سے اہم مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کی بڑی فضیلت ہے، یعنی توبہ کی ایسی فضیلت ہے کہ اس خاتون کی جو توبہ کی اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اگر 70 افراد پہ تقسیم کر دی جائے، بانٹ دی جائے، تو ان کو کیا ہو جائے، کافی ہو جائے، اللہ 70 افراد کو معاف کر اللہ۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ صحابیات کے ایمان بڑے مضبوط تھے، اپنے آپ کو خود کیا ہے حد کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے کہ میں یہ حد کے لیے حاضر ہوں، مجھ سے یہ کام ہو چکا ہے، مجھ پر حد قائم کر۔ ان کا ایمان تھا بہت بڑا، اور یہ ان کے ایمان کی کیا نشانی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس پر فوراً حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کی ڈلیوری ہوگی، پھر کیا دودھ چھڑایا جائے گا، پھر اس پر کیا ہوگا، حد کو قائم کیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک حد نہیں لگتی ہے، برسا کو چاہیے اس خاتون کی نگہداشت کریں اور اس کے ساتھ احسان کریں، اچھی طریقے سے کیا کریں، ان کے ساتھ پیش آئیں، شفقت کریں، کیونکہ توبہ تو کر چکی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نفرت نہ کریں اور اسے ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو عارض نہ دلائیں۔ یہ ساری کے احسان کے اندر چیزیں کہیں آتی ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو عورت جس نے بدکاری کی ہے یا مرد نے جس نے بدکاری کی ہے، اس پر حد لگ گئی ہے، توبہ کر لی، حد لگ گئی ہے، اس کا جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ رسول کریم نے خود کیا کیا، ان کا جنازہ پڑھایا۔ عمر بن خطاب نے کہا بھی، لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان کی کہ اس نے اپنے آپ کو خود کیا ہے پیش کر دیا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو خود پیش کر دے، سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، وہ پیش فرما رہا ہے۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ رسول کریم کے دور میں حد رجم لگی ہے، یعنی جس نے بھی بدکاری کی ہے مسلمانوں میں، ان پر اللہ کے نبی نے چاہے مرد ہو عورت ہو اس پر کے حد قائم کی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کہ تو کیا ہے تورات کے حکام سے، جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے جوید احمد غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، یہ حد کیا ہے اسلام میں نہیں ہے، یہ تو کہ پرانے کے کتابوں میں تھی، نبی کریم نے لگوا دی، لیکن اب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں صرف کیا ہے کوڑوں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں حدیث کے منکر ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ تورات میں لکھا، آپ نے حد قائم کی، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ جاری ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث توبہ پر کیا ایک بہترین دلیل ہے، توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر اولاد آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، احبا، پھر بھی وہ چاہے گا، پسند کرے گا، ان یکون وادیان، کہ اس کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں، یعنی ہرس اتنا انسان میں، ایک وادی پوری سونے کی موجود ہے، اب چاہے گا کیا 2 وادیاں ہوں۔ فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ قبر میں جائے گا تو اس کی ہرس کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ دنیا میں جب تک ہے اس کی ہرس ختم نہیں ہوگی۔ اور آخری جملہ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اسی کے کیا کرتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس سے ایک تو یہ واضح ہوا کہ اسلام نے ہرس کی مذمت کی ہے، یعنی دنیا کی ہرس کرنا اور دنیا کو کثرت سے حاصل کرنے کے لیے اس کی رغبت کرنا، یہ مذموم ہے، یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو انسان یہ وہ مرتے دم تک حریص ہی رہتا ہے، ایک وادی ہو، 2 وادی ہو، ایک بنگلہ، 2 بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں، اس ہرس میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا جو ہے یہ ہدف نہیں ہے انسان کا،
ایک مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم کامیاب دنیا میں سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس کیا ہوں، اتنے پلاٹ ہوں، بنگلے کوٹھیاں ہوں، ڈگریاں ہوں، وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی نہیں، یہ دنیا ہے، اور دنیا کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اصل ٹارگٹ نہیں ہے۔ اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ آخرت کی حرص کرنی چاہیے، دل میں آخرت کی حرص ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، اس لیے اس طرف کے انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حرص انسان کا ختم نہیں ہوتا، صرف قبر کی مٹی ہی انسان کی حرص کو ختم کر سکتی ہے۔ اور آخری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو بندہ توبہ ہی نہیں کرے گا اللہ کس طرح رجوع کرے گا؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو رب کی طرف رجوع کرے، توبہ کا اہتمام کرے، اللہ اس کے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ جی آخر میں پڑھیں آخری حدیث اس چیپٹر کی توبہ کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، اللہ سبحانہ وتعالی دو لوگوں کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ اللہ دو آدمیوں سے وہ دیکھ کر کے اسے ہنستا ہے۔ یقتل احدہم الاخر، ان دو میں ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، لیکن یدخلان الجنہ، دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی میدان جنگ کے اندر کیا ہے؟ ان میں ایک بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، یعنی مسلمان کو شہید کر دیتا ہے، لیکن دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعجب بھی کرتا ہے، اللہ ہنستا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ مجاہد میں مسلمان پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، فیقتل، اور اس کافر کے ہاتھوں کیا ہو جاتا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے۔ اب ثم یتوب اللہ القاتل، پھر اللہ اس قاتل کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مطلب وہ بھی کیا ہے؟ رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد کہ اللہ توبہ کر لیتا ہے، بلکہ اسلام ایسی چیز ہے کہ اس سے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پچھلے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب فیسلم، یہ مسلمان ہوتا ہے، پھر یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ جہاد میں حصہ لیتا ہے، قتال کرتا ہے کافروں سے، اور پھر استشہدوا، یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے کہ دیکھ، یعنی میدان کے اندر کیا ہے؟ کس طرح یہ دونوں کے لڑ رہے ہیں، اور ایک کو شہید کرتا ہے، اور پھر دوسرا مسلمان ہو کر کو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی لیے صفت ضحک ثابت ہے، اللہ ہنستا ہے، لیکن ہنسنے کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، کیسے ہنستا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، نہ قرآن نے بتلایا ہے نہ پیغمبر مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ یہ باقی صفات کی طرح ہم اس کو اسی طرح کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے، اور یہی قانون ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، اور یزا کا معنی ہنسنے والا، ہنستا ہے، لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ جس طرح باقی صفات ثابت، یہ بھی صفت اللہ کی کیا ثابت ہے، ہم اس کی کیا ہے؟ تعویل نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے تعویل کی، یزا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تعجب کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو یہ تعویل ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد وہی معنی مفہوم لیں جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ باقی اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کی بڑا کیا ہے؟ منزلت ہے، یعنی اللہ شہید کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قطرہ گرتا نہیں، اللہ فوراً کے خوشخبری عطا فرما دیتا ہے جنت کی۔ اللہ راہ اللہ جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری کی فضیلت ہے کہ اللہ ایسے انسان کو، مجاہد کو اللہ جنت میں داخل عطا فرماتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بھی کیا کرے گا؟ اللہ جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اور آج کل افسوس سے لوگوں نے اور کفار نے جہاد کو دہشت گردی کے مترادف قرار دے دیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جہاد کے دہشت گردی ٹیررسٹ ہیں، مجاہدین ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو خود کیا کرتے ہیں؟ دہشت گردی کرتے ہیں۔ 2 نمبر مجاہدین پیدا کیے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، وہ قتل و غارت کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارا ماحول موجود ہے، یعنی پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیگر اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی 2 قسم کے جو لوگ ہیں
وہ مجاہد بن کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، وہ مارتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ جہاد نہیں ہے، جہاد جو اللہ کے راستے کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ تو بہرحال جہاد وہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں پیش گوئیاں عطا فرمائی ہیں، نبی کریم نے بھی اس بارے کے وضاحت فرما رکھی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا گناہ کی نہ ہو، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی قتل مسلم بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جو شرک ہے، یعنی وہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی شرک معاف ہے، قتل معاف ہے، اور پھر وہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کو بھی جنت میں کرے گا، داخل کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر کے ہنستا ہے کہ دونوں کیا جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام روایات میں، اس چیپٹر میں توبہ کی جو فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے، چھوٹی غلطی ہو، بڑی غلطی ہو، بالخصوص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے، اسے توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور توبہ کی جتنی بھی شروط ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، ان پر عمل درآمد ہو کر کے اللہ کے ہاں سچی توبہ کریں، اللہ بھی اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور بلکہ بہت کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیپٹر میں جتنی بھی روایات ہیں ان کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا